گنگا جمنی تہذیب کی عکاس اردو سروس کی نشریات آپ آل انڈیا ریڈیو کی نیبرہڈ سروس 1 سے سماعت کر رہے ہیں۔ یہ نشریات DRM 1071 نیوز آن AIR ایپ اور DD فری ڈش پر بھی دستیاب ہیں۔ پیش خدمت ہے پروگرام آپ کا خط ملا۔ آپ کا خط ملا پروگرام کے تمام سامعین کی خدمت میں نعیم کا پرخلوص آداب۔ سامعین، موسم کی اگر بات کی جائے تو بڑا خوشگوار موسم ہے۔ ویسے بھی برسات کا موسم سب کو پسند آتا ہے، ہمیں بھی پسند آتا ہے، آپ کو بھی پسند آتا ہے۔ حالانکہ کہیں کہیں بارش ہے تو کہیں ابھی بھی بارش کی امید ہے، اور امید کی اگر بات کی جائے تو امید پر دنیا قائم ہے۔ ہم بھی اسی امید پر یہ پروگرام لے کر آتے ہیں کہ آپ کے خطوط ہمیں موصول ہوں گے اور ان کے جوابات ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ پچھلے کچھ دنوں میں آپ کے خطوط کی تعداد تھوڑی کم رہی، جس وجہ سے پچھلی بار آپ کا خط ملا پروگرام نہیں سن پائے۔ تو ہم اپنے سامعین سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ خوب کثرت سے خط ارسال کیجیے تاکہ ان کو پروگرام میں شامل کیا جا سکے، اور پھر آپ کو کوئی شکایت کا موقع بھی نہ ملے کہ ہمارا خط شامل نہیں ہوا تھا۔ بہرکیف آج آپ کے کئی خط اور کئی ای میل ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کو شامل کرنا چاہیں گے آج کے پروگرام میں۔ تو چلیے پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں اور خط شامل کرنے کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا ای میل ہمیں موصول ہوا ہے محمد شرافت رنگریز، قریشہ بانو، صادق رنگریز اور آصف رنگریز کا۔ وسائی ایسٹ ممبئی سے آپ نے یہ ای میل ہمیں ارسال کیا ہے۔ آپ سلام و آداب کے بعد لکھتے ہیں، اردو سروس کے سبھی پروگرام سن کر ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے، اور 30 مئی کو آپ کا خط ملا پروگرام نعیم بھائی نے پیش کیا، خطوں کے جواب دیے، دل خوش کر دیا، لیکن میرا جواب ادھورا رہ گیا تھا کیونکہ میرا فون آ گیا اور جواب چھوٹ گیا۔ خیر، اسی دن غلام علی کی آواز میں غزل سنی، پسند آئی، ملے سر میرا تمہارا نعیم بھائی نے پیش کیا۔ یہ پروگرام تقریباً میری پسند بن گیا، لاجواب تھا۔ اور 30 مئی کو آپ نے فلمی غزلوں کا پروگرام پیش کیا تھا، یہ بھی ہمیں پسند آیا۔ اور 31 مئی کا تعمیل شاد پروگرام کا آپ نے ذکر کیا ہے، پیشکش بہت خوبصورت تھی۔ اور 1 جون کو تعمیل شاد پروگرام عبداللہ نے پیش کیا، نغمے خوبصورت تھے۔ اور 4 جون کو تعمیل شاد پروگرام توحید حقانی نے پیش کیا۔ یہ تمام پروگرام ہمیں اچھے لگے۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں، فرمائشی پروگرام دن میں بھی ہونے چاہیے، اور تعمیل شاد پروگرام میں جو خبریں بر صغیر سے 11 بجے نشر کی جاتی ہیں ان کو یا تو پروگرام کے پہلے یا پھر پروگرام کے بعد میں نشر کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معذرت۔ محمد شرافت رنگریز، قریشہ بانو، صادق رنگریز اور آصف رنگریز صاحب، وسائی ایسٹ ممبئی سے آپ نے ای میل ہمیں ارسال کیا ہے۔ گزشتہ دنوں آپ نے ہمارے کچھ پروگرام سنے، ان کو پسند فرمائے، جس میں تعمیل شاد کا خاص طور پہ آپ نے ذکر کیا ہے، ملے سر میرا تمہارا، اور غلام علی کی گائی غزلیں بھی آپ کو پسند آئی ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور رہی بات خبروں کے حوالے سے جو آپ نے لکھا ہے، خبریں بر صغیر سے جو نشر کی جاتی ہیں دوران تعمیل شاد پروگرام 11 بجے، ان کو پروگرام سے پہلے کرنا یا بعد میں کرنا فی الحال ممکن نہیں ہے۔ یہ پروگرام جب ترتیب دیے جاتے ہیں تو باقاعدگی سے ان پہ غور و خوض ہوتا ہے، اور کبھی کوئی تبدیلی اگر آئندہ ہوئی تو تب اس بات کو زیر غور لایا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا ای میل ارسال کرنے کے لیے۔ اور ایک بہت ہی تفصیلی خط ہمیں سرحد پار سے ملا ہے، لاہور سے ہیں آسمہ جبی صاحبہ۔ سلام و آداب کے بعد آپ نے لکھا ہے کہ دعا ہے کہ آپ تمام اراکین اردو سروس بالکل خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ تندرست اور خوش رہیں، یہ دعائیں دی ہیں۔ آپ اب کچھ پروگرام جو ہم نے سنے ہیں ان پر اظہار رائے کرتے ہیں۔ ایک فنکار پروگرام بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس میں محمد رفیع، لتا منگیشکر، چھایا گانگولی، رادھیکا چوپڑا،
محمد حسین اور احمد حسین وغیرہ کی غزلیات انتہائی خوبصورت تھیں، اور ہماری رائے ہے کہ اس پروگرام کو آدھا گھنٹے کا کر دیجیے اور رات 12:30 بجے کا وقت اس کا ہونا چاہیے۔ آگے آپ لکھتی ہیں، میری پسند پروگرام تو ہمارا من پسند پروگرام ہے۔ 1 جون کو نرگست، 26 جون کو خوبصورت برسات کے موسم پر، اور 22 جون کو یادیں موضوع پر نعیم بھائی نے یہ پروگرام پیش کیے، اور کچھ تعریفی کلمات آپ نے لکھے ہیں کہ پیشکش بہت دلکش تھی اور پروگرام سارے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ملے سر میرا تمہارا بھی ان کو پسند آیا ہے، اور یہ پروگرام اتفاق سے میں نے ہی پیش کیا تھا، اور پیش کیے گئے دیگر پروگراموں کے بھی حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ میری پسند پروگرام کو کچھ ایسا کر دیا جائے کہ اس میں کوئی موضوع رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میری پسند پروگرام میں، اچھا جی، آگے آپ لکھتے ہیں، جو بندہ مسکرائے گا اس کے تکیے کے نیچے سے 2 لاکھ نہیں نکلیں گے۔ اس پر یعنی اس موضوع پر ڈرامہ سنا ایک وقت کی روٹی، بہت ہی دلچسپ اور مزیدار تھا۔ آگے آپ لکھتے ہیں، 2 جون کے بزم خواتین پروگرام میں سبیہ صاحبہ نے بڑے اچھے انداز میں پودینے کے فوائد بتائے، اور پھولا صاحبہ نے سلاد کے فوائد بتائے۔ اور 22 جون کا آپ نے ذکر کیا نئی نسل نئی روشنی کا، اس میں ایک مباحثہ سنوایا گیا تھا، موضوع تھا خوش اخلاقی۔ شمیم عثمانی صاحب اور باقی لوگوں کے خیالات بہت اچھے تھے۔ آگے آپ نے 31 مئی کا ذکر کیا ہے، کلامی شاعر پروگرام سنا تھا، ڈاکٹر معظم علی کا پیش کیا ہوا، اور یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہے۔ آؤ بچوں کے تحت جتنے بھی پروگرام پیش ہوئے ہیں انتہائی دلچسپ اور خوبصورت تھے، اور نعیم صاحب نے جتنی بھی معلومات دی اور ان کے نغموں کا جو انتخاب ہے وہ بہت شاندار ہوتا ہے، اور اس ماہ کا معلوماتی دلچسپ اور انتہائی اہم پروگرام تھا ہیلو ڈاکٹر، جو یورینری ٹریکٹ انفیکشن پر مبنی تھا، اور ڈاکٹر راجیو سود کے ساتھ نعیم صاحب کی گفتگو عمدہ لگی۔ واقعی الفاظ نہیں ہیں پروگراموں کی تعریف کے لیے، اور اجازت چاہتی ہیں ان کلمات کے ساتھ، اور آگے آپ لکھتی ہیں، آپ کے مخلص آسمہ جبی، لاہور پاکستان سے۔ آپ نے ہمارے کافی پروگراموں کا ذکر کیا ہے، بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے لکھا ہے، اور اس میں آپ نے میری پسند پروگرام کا ذکر کیا ہے، اور ایک فنکار پروگرام آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اس میں جو غزلیات پیش کی جاتی ہیں غیر فلمی، وہ غزلیں آپ کو پسند آتی ہیں، اور اس کے متعلق آپ نے لکھا ہے کہ اس کو رات کو 12:30 بجے شفٹ کر دیا جائے، یعنی پروگرام کے وقت میں آپ تبدیلی چاہتی ہیں، لیکن فی الحال تو دیکھیے آسمہ صاحبہ یہ ممکن نہیں ہے، اور جو وقت اس کا ہے 9:30 پر وہی فی الحال رہے گا، جیسا کہ ہم نے ابھی ایک اور خط کے جواب میں کہا تھا کہ آئندہ جب کبھی پروگراموں کو نئے سرے سے تشکیل دیا جائے گا، ان میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی تو اس وقت اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بہرکیف آپ کو ایک فنکار پروگرام پسند آتا ہے، اس کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ میری پسند کا آپ نے ذکر کیا، ملے سر میرا تمہارا، آؤ بچوں، بزم خواتین، نئی نسل نئی روشنی، یہ تمام پروگرام آپ کو عمدہ لگے ہیں، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ ہر طرح کا پروگرام ہمارے یہاں سے سنتی ہیں اور ان کو پسند فرماتی ہیں، اور آپ نے ڈرامہ سنا ہے وہ بھی آپ کو پسند آیا، اور خاص طور پہ ڈرامے پر جو آپ بھرپور تبصرہ کرتی ہیں، اور خاص طور پہ جو اداکار یہ کردار اس میں ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کا تبصرہ بڑا عمدہ لگتا ہے۔ بہرکیف تمام پروگراموں کو پسند فرمانے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ اور اب ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں پروگرام میں، اور کچھ خط ہمارے پاس ہیں انل کوچالے صاحب کے اندور سے، آپ نے کئی خط ہمیں ارسال کیے ہیں، بڑی تفصیل سے آپ بھی خط لکھتے ہیں، اور خاص بات وہی ہوتی ہے آپ کے خطوط میں کہ کئی روشنائیوں کا آپ استعمال کرتے ہیں، بڑا رنگ برنگا خط بنا کر آپ بھیجتے ہیں، بڑی محنت آپ کرتے ہیں، اور یہ جو محنت ہے یہ اس بات کی ضامن ہے کہ آپ اردو سروس کے تئیں اپنی محبتوں کا اظہار بھرپور کرتے ہیں، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ کی ان محبتوں کے لیے ہمارے دل میں بھی عزت ہے، اور آپ کے لیے اتنی ہی محبتیں ہیں جتنی آپ اردو سروس سے کرتے ہیں۔ 23 مئی کا آپ نے ذکر کیا ہے،
تاریخ ساز معاف کیجیے پروگرام شمیم عثمانی کی آواز میں سنا. موضوع تھا سنت ہری داس. یہ آپ کو اچھا لگا ہے. اور 23 مئی کا ہی آپ نے شمع فروزہ پروگرام سنا ڈاکٹر جانکی پرساد کی آواز میں. یہ بھی آپ کو پسند آیا ہے. میری پسند صبح شمیم عثمانی اور دن میں نعیم صاحب نے پیش کیا. خوبصورت نغمے تھے, پیشکش لاجواب تھی دونوں کی. 23 مئی کی آج کی بات صبح شمیم عثمانی صاحب سے اور شام کو نعیم صاحب سے سنی اور رات میں محمد عمران سے سنی. 22 مئی کا منظر پس منظر کا آپ نے ذکر کیا ہے. پیاری صبیحہ میڈم سے منظر پس منظر سنا 22 کا, اور 23 مئی کا منظر پس منظر نعیم صاحب کی آواز میں سنا. 23 مئی کو ملے سر میرا تمہارا شمیم عثمانی صاحب نے پیش کیا, نغمے خوبصورت تھے. اور 23 مئی کا ہی آپ کا خط ملا پروگرام شمیم عثمانی صاحب نے پیش کیا. ہمارے بھی 2 خط شامل کیے گئے, بے حد شکریہ. اور 22 مئی کا تعمیل اشاعت پروگرام محمد کونین حیدر صاحب نے پیش کیا. سبھی نغمے اچھے اور پیشکش لاجواب تھی. ایک اور تعمیل اشاعت پروگرام کا آپ نے ذکر کیا ہے, محمد عمران کا پیش کیا گیا. اور تعمیل اشاعت کے متعلق آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے خط شاید جان بوجھ کر اس میں شامل نہیں کیے جاتے کیونکہ روز ہم 5 خط بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. اور 23 مئی کو آپ نے ایک فیچر سنا ہے مجروح سلطان پوری کے حوالے سے. اے ایم رضا صاحب کی پیشکش تھی. یہ پیشکش آپ کو لاجواب لگی ہے. اور 23 مئی کو 3:02 پر آپ نے خبریں سنی ہیں. پھر 4:05 پر بھی خبریں سنی ہیں عبد المالک صاحب سے. یہ خبریں بھی پسند فرماتے ہیں کیونکہ اکثر و بیشتر اپنے خطوط میں خبروں کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور اب آگے بڑھتے ہیں. 24 مئی کا آپ نے ذکر کیا ہے, تاریخ ساز پروگرام پسند آیا. موضوع تھا دلی کا مدرسہ غازی الدین. اور 24 مئی کا شمع فروزہ ڈاکٹر جانکی پرساد کی آواز میں سنا, یہ بھی ان کو اچھا لگا. میری پسند پروگرام کا آپ نے ذکر کیا, صبح صبیحہ میڈم اور دن میں شمیم عثمانی صاحب نے پیش کیا اور نغمے خوبصورت تھے, پیشکش عمدہ تھی. 24 مئی کا آپ ذکر کرتے ہیں, جہانما میڈم پھولا پنڈتا اور شمیم عثمانی صاحب کی آوازوں میں اچھا لگا. ملے سر میرا تمہارا صبیحہ میڈم نے اور فلمی نغمے شمیم عثمانی نے پیش کیے. 24 مئی کا آپ نے ذکر کیا ہے. اور آج کی بات آپ نے سنی ہے اسی دن صبح صبیحہ فضل کی آواز میں, دوپہر میں پھولا پنڈتا صاحبہ اور رات کو نعیم صاحب کی آواز میں. 24 مئی کا تعمیل اشاعت پروگرام نعیم بھائی نے پیش کیا, نغمے اور پیشکش خوبصورت تھی. اور 24 مئی کو ہی ایم اے رضا صاحب کی پیشکش مجروح سلطان پوری کے حوالے سے فیچر عمدہ لگا. اور 24 مئی کو صبح 9:32 پر آپ نے خبریں سنی ہیں مجیب اختر کی آواز میں. اور پھر شام کا بھی آپ نے ذکر کیا 4:50 پر محمد اعظم صاحب کی. یہ بھی خبریں آپ کو پسند آئی. آگے بڑھتے ہیں تو 28 مئی کا آپ کے خط میں ذکر ہے تاریخ ساز پروگرام کا, صبیحہ صاحبہ کی آواز میں. موضوع تھا آدھا رنگ سادہ رنگ. یہ بھی آپ کو پسند آیا. اور 28 مئی کو میری پسند صبح شمیم عثمانی صاحب اور دن میں صبیحہ میڈم سے سنا, نغمے اور پیشکش عمدہ تھے, پسند آئے. 28 مئی کا آپ ذکر کرتے ہیں جہانما کا, کئی دنوں کے بعد 2 آوازوں میں یہ سننے کو ملا. میڈم پھولا پنڈتا اور صبیحہ صاحبہ نے یہ پروگرام پیش کیا. اور 28 مئی کی آج کی بات صبح شمیم عثمانی صاحب نے, شام کو پھولا پنڈتا صاحبہ کی آواز میں سننے کو ملی. اور 28 مئی کو ہی فلمی دنیا پروگرام کے تحت اداکارہ نادرہ سے مریم کاظمی صاحبہ کی بات چیت بہت خوبصورت تھی. 28 مئی کے ایک اور پروگرام کا آپ ذکر کریں, خبروں کا دراصل ذکر کیا ہے 3:02 اور پھر شام کو آپ نے خبریں سنی ہیں محمد اعظم صاحب سے. یہ بھی آپ کو پسند آئی ہیں. اور ملے سر میرا تمہارا شمیم عثمانی صاحب اور فلمی نغمے صبیحہ میڈم نے لاجواب پیش کیا. 28 مئی کا آپ نے ذکر کیا ہے. اور 28 مئی کے تعمیل اشاعت پروگرام کا آپ نے ذکر کیا, نام نہیں لکھا ہے کس ساتھی نے ہمارے یہ پیش کیا. بہرکیف نغمے جو اس میں سنوائے گئے وہ آپ کو بہت خوبصورت لگے. اور تعمیل اشاعت پروگرام کے لیے جو شکایتیں ہیں وہ تقریباً سبھی خطوط میں آپ نے لکھی ہیں. تو جناب اگر خطوں کی بات کی جائے تو تمام خط میں آپ نے ہمارے مختلف پروگراموں کا ذکر کیا ہے, جس میں تاریخ ساز پروگرام ہے, شمع فروزہ ہے, جہانما ہے, منظر پس منظر, آج کی بات, جتنے بھی ہمارے کرنٹ افیئرس کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں وہ آپ کو عمدہ لگتے ہیں.
اور اقوال زرعی پر مبنی شمع فروزہ ہو یا پھر تاریخ ساز پروگرام ہو، یہ تمام پروگرام آپ پسند فرماتے ہیں. اور فلمی نغموں کی اگر بات کی جائے، میری پسند، ملے سر میرا تمہارا، یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آتے ہیں. اور آپ نے ہمارے کئی ساتھیوں کے متعلق لکھا ہے، خاص طور پہ ہمارے کچھ نئے ساتھیوں کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، جس میں کونین حیدر کا نام آپ نے لیا ہے اور عمران کا نام بھی ہے. تو ہمارے نئے ساتھی بھی بھرپور محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کی بھی ستائش کی جانی چاہیے تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں اور ایک دن وہ مقام حاصل کریں جو مقام ہمارے سینئر ساتھیوں نے حاصل کیا تھا. بس ان کو ضرورت ہے آپ کی حوصلہ افزائی کی. آپ ایسے ہی ہمارے ساتھیوں کی اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے. ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر پروگرام لے کر آتے رہیں گے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. کچھ اور خط ہیں، اگر وقت رہا تو ہم ان کو بھی شامل کرنا چاہیں گے، لیکن فی الحال تو ہم نے آپ کے کئی خط شامل کر لیے. اور ایک خط میں آپ نے شکایت لکھی تھی کہ پچھلے پروگرام میں ہمارا خط شامل نہیں کیا گیا. تو دیکھیے، آج آپ کے کئی خط ہم نے شامل کر لیے اور کئی خط ہم نے بچا کر رکھے ہیں. اگر وقت رہا تو ہم ان کو بھی آج بھی شامل کریں گے. ایک ای میل ہمیں موصول ہوا ہے، سرحد پار سے ہے، لاہور سے ہیں لبنہ مرتضیٰ، اور آپ لکھتے ہیں کہ خدا کرے آپ سب خیریت سے ہوں. سب سے پہلے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا خط ملا پروگرام شمیم عثمانی صاحب نے سختی کے ساتھ اس میں کہا تھا کہ آپ نے خط میں کچھ خاص نہیں لکھا ہے، اس لیے ہم اچھا ناموں کے حوالے سے آپ نے شاید بات کی ہے کہ کسی خاص کے لیے نام نہ لکھا کریں، پروگرام کے نام آپ خط لکھا، کچھ ایسی بات آپ کہتے ہیں. تو دیکھیے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا خط ملا پروگرام میں کوئی بھی ساتھی ہمارا یہاں پر ہو، وہ ریپریزنٹ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کو ہی کرتا ہے. تو جب آپ اردو سروس سے مخاطب ہوتے ہیں تب آپ ہم سے ہی مخاطب ہوتے ہیں. عرض ہے کہ ہیلو ڈاکٹر سود کا آپ نے ذکر کیا ہے اور موضوع تھا یورینری ٹریکٹ انفیکشن، وجوہات بچاؤ اور علاج. اس کے علاوہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو معلومات دی گئی تھی. ہیلو ڈاکٹر پروگرام آپ کو اچھا لگا ہے، قابل تعریف یہ پروگرام تھا. اور 26 جون کا نعیم صاحب کا پیش کیا گیا میری پسند، برسات کے نغمے اس میں سنوائے گئے، یہ بھی پسند آیا ہے. اور گلہے رنگ رنگ میں پنجابی لوک گیت اس بار کمل ہنس پال کی آواز میں سننے کو ملے. اور 26 جون کو یہ نغمے سنوائے گئے تھے، بہت ہی خوبصورت تھے. بہت اچھا لگتا ہے یہ پروگرام جب اس میں پنجابی لوک گیت نشر کیے جاتے ہیں. اور 26 جنوری کو ہی آؤ بچوں، اچھا 26 جون دراصل لکھنا چاہتے تھے، جنوری شاید آپ نے لکھ دیا. اور آؤ بچوں آپ نے پروگرام سنا ہے. پروگرام میں بہترین معلومات کے ساتھ ساتھ ننھی دنیا کے تحت نغمے بھی نعیم بھائی نے بہت شاندار سنوائے. آپ آخری شب پروگرام کو دوبارہ شروع کیجئے تو اچھا رہے گا. اور آگے کیا لکھیں، بس انہوں نے دعا سلام لکھا ہے. تو سب سے پہلے تو لبنہ مرتضیٰ صاحبہ، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکال کے ہمیں خط لکھا، ای میل ارسال کیا. اور کچھ باتیں اس میں آپ نے لکھی ہیں پروگراموں کے حوالے سے، جیسے ہیلو ڈاکٹر کا آپ نے ذکر کیا ہے، یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے حوالے سے یہ پروگرام تھا، اور اس میں کووڈ-19 کے حوالے سے بھی ہم نے بات چیت کی تھی. اور آؤ بچوں پروگرام آپ کو اچھا لگا. اس کے علاوہ آپ کو جو فلمی پروگرام ہمارے سے نشر کیے جاتے ہیں، میری پسند، بدلتے ساتھی اور گلہے رنگ رنگ کا خاص طور پہ آپ نے ذکر کیا ہے. تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے جتنے بھی صوبائی لوک گیت ہمارے یہاں موجود ہیں ہم آپ تک پہنچائیں، اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو سنواتے رہتے ہیں، چاہے وہ پنجابی لوک گیت ہوں، بھوجپوری ہوں، یا پھر ہریانوی لوک گیت ہوں. اس میں مختلف زبانوں کے لوک گیت ہم آپ کو سنواتے ہیں، اور یہ پروگرام اسی طرح سے ہم پیش کرتے رہیں گے. بہرکیف خط لکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تمام سامعین سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمارے پروگراموں کے متعلق آپ بھرپور تبصرہ کیا کریں تاکہ اپنے پروگرام میں ہم آپ کے ای میل جو ہے شامل کریں، اور پھر کسی کو بھی یہ شکایت کا موقع نہ ملے کہ ہمارا خط تو اس میں شامل نہیں ہوا. اب دیکھیے، انل کوشالے صاحب نے ہمیں کئی خط ارسال کیے تھے، ہم نے ان کے خط شامل بھی کر لیے، اور آگے بھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ جب ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آئیں گے تو آپ کے تمام خطوط ہم شامل کرنا چاہیں گے. بہرکیف آج کے پروگرام کے لیے جتنے بھی خط ہمیں موصول ہوئے ہم نے وہ شامل کر لیے، ای میل بھی شامل کر لیے. کچھ خط ہیں ان کو بچا کر رکھا ہے، آئندہ پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. فی الحال تو آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت لیتے ہیں. تو آپ کا خط ملا پروگرام ختم کرنے کے اپنے میزبان نعیم کو اب اجازت دیجیے.
گنگا جمنی تہذیب کے عکاس اردو سروس کی نشریات آپ آل انڈیا ریڈیو کی نیبرہڈ سروس 1 سے سماعت کر رہے ہیں۔ یہ نشریات DRM 1071 نیوز آن AIR ایپ اور DD فری ڈش پر بھی دستیاب ہیں۔ یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں DRM 1071 موبائل ایپ نیوز آن AIR۔ اس کے علاوہ DD فری ڈش پر بھی آپ ہماری نشریات سماعت کر سکتے ہیں۔